السلام علیکم سامعین، آج میں آپ کے لیے سندباد کی کہانی لے کے آئی ہوں الف لیلا کی داستان سے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ سندباد جہازی کا پہلا سفر۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں سندباد ہوا کرتا تھا۔ اسے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ اس نے بہت سمندری سفر کیے، اس لیے وہ سندباد جہازی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک سندباد کے قبضے میں آ گئی۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، سندباد عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلی۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے اس نے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا اور جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا اور اسی طرح اس نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ان کا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور وہ لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ وہ ہمیشہ سے سیاحت کا شوقین تھا۔ وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفتن ایک زلزلے کا سا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ وہ کافی دور چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کی زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کنارے جا پڑا۔ خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر اس نے ایک چشمے سے پانی پیا تو سان درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ اس نے کل واقعہ سنایا اور کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اس لیے لائی گئی ہے، جب دریائی گھوڑا اس سے مل لے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ مادہ کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ ان لوگوں کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پانی سے نکلا اور گھوڑی سے ملاپ کیا۔ جب فارغ ہوا وہ گھوڑی کو مارنا چاہا تو انہوں نے شور مچا کر اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد وہ گھوڑی لے کر شہر آ گئے۔ ان لوگوں نے سندباد کا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے سندباد پر بہت مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کروایا۔ سندباد نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے، پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ واقعی عجیب اسرار تھا۔ ایک روز سندباد نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے اور وہ بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں سے جو اسباب اتر رہا تھا، سندباد نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا تو اس نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب و مشکلات نے اس کی صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان پہچان نہ سکا۔ سندباد نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرمجوشی سے ملا اور اس کا کل اسباب و منافع جو اس دوران میں فروخت ہوا تھا سندباد کو دے دیا۔ سندباد نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ سندباد اس کی دیانتداری دے کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے اپنا مال وہاں فروخت کیا، اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس سفر میں مصیبت تو اسے بہت پیش آئی، لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سندباد اپنے گھر آیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔